السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقش بند چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے دفینے کے حوالے سے۔ بعض لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ کیا آپ دفینے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ دفینہ سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے اور میں اس طرح کے چکروں میں پڑنا بھی نہیں چاہتا۔ آج شروعات زندگی میں کچھ ایسے معاملات پیش ہوئے تھے کہ کچھ لوگوں نے توجہ دلائی تھی کہ وہ اپنے کام کے حساب سے آ رہے تھے، تو میں نے تھوڑا بہت وہ دیکھ لیا تھا۔ پھر جب معلومات ہونے کے بعد میں جان گیا اس چیز کو کہ یہ دفینہ اس طرح نہیں نکالا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 8 سال پہلے یا 9 سال پہلے ہمارے علاقے میں رومیوں کے قبرستان ہیں، تو ان میں مشہور ہے کہ بھئی یہاں پر کوئی خزانہ وغیرہ کوئی دفینہ ہے۔ تو کچھ لوگ تھے، انہوں نے بہت کوششیں کی، کوششوں کے بعد انہوں نے کوئٹہ سے ایک عامل اس کو بلایا، پھر وہ خرچے کے اعتبار سے آیا، اپنے فیس کے اعتبار سے آیا، یہ ساری چیزیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک بچے کو لایا گیا، اس پر اس نے حاضرات کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ حاضرات ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاضرات کیونکہ 6 سال کے بعد ہی میں عملیات کی دنیا میں آیا اور 6 سال محنتوں کے بعد مجھے حاضرات کے بارے میں علم ہوا، کیونکہ ابھی نیا نیا سیکھ رہا تھا، تو شروعاتی 4 سال تو چلے کے ہی گئے تھے۔ تو اس لیے پھر وہ جب آیا نا تو اس نے اس طرح یعنی حاضرات کیے تو وہ دکھا رہا تھا فلاں قبرستان کے قریب، وہ بچہ بتا رہا تھا۔ اس طرح کر کے اس نے تقریباً 2-4 کھڈے وہ لگوائے، لیکن کچھ نہیں نکلا۔ پھر وہ کیا کرتا گا، 3 دن تک مسلسل اس طرح آتا رہا اور کہا کہ بھئی میں نے رات کو دیکھ لیا فلاں جگہ پر ہے، اب پھولیں منگواؤ تو یہ کرو وہ کرو، یعنی اس طرح بہت چیزیں ان کو خرچہ بھی کروایا۔ خرچہ کروانے کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ ہمارا عمل ضائع ہو گیا ہے، لوگوں نے ہمیں یہاں تنگ کیا ہے، تو یہ ہوا ہے میں اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا تو لوگ آئے، وہ اس طرح یعنی پھر بہانے کر کے چلا گیا۔ تو یہ جو عموماً حاضرات کے ذریعے جو چیک کیا جاتا ہے نا دفینہ کے بارے میں، یا حاضرات دکھاتا ہے، تو یہ بالکل سچ نہیں ہوتے۔ حاضرات کبھی کبھار سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر میں نے دیکھا یہ جو حاضرات کرتے ہیں بچے کے اوپر، یہ جھوٹا ہی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ مریض کا علاج کرتے ہیں حاضرات کے ذریعے، پھر وہ جنات کے مسائل ہوتے ہیں، بھئی جنات آتے ہیں وہ اس کو لے جاتے ہیں، اور جو مریض ہوتا ہے اس کا جو مرض ہے اس کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی یہ چیزیں کر کے یہ ہے خیالاتی دنیا میں نے دیکھا کہ یہ اکثر سچے نہیں ہوتے۔ ہاں تھوڑا بہت یہ سے سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے طرح طرح کے کیے۔ 121 حاضرات کی سیاہی میں نے تیار کر لی تھی، 21 دن کا چلہ تھا وہ میں نے حاصل کر لیا تھا۔ اسی طرح ایک چلہ کیا تھا 11 دن کا حضرات کے لیے، تو تقریباً یعنی کہ 121 حاضرات، ان میں سے میں نے 50-60 تو ہوں گے ان کو میں نے استعمال کیا، لیکن سب کو میں نے اس طرح آزمایا، بس اس میں سے 2-4 اس طرح یعنی کہ پھر ہو سکتا ہے میں نے پہلی بار کیا ہو وہ سچے ثابت ہوئے ہوں، ورنہ تو یہ اکثر جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ کوئی چیز کہاں کی ہوگی وہ دکھائیں گے دوسری جگہ۔ اسی طرح میرے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں میرے بڑوں نے وہ نا سونا دفن کر کے رکھا تھا، اب وہ مرتے وقت آخری وقت ان کی زبان رک گئی تھی، اس لیے پھر وہ بول نہیں سکے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر جب حاضرات کے ذریعے تھوڑا بہت کوشش کیا، وہ دکھا رہا تھا فلاں دیوار کے نیچے ہے، فلاں جگہ پر ہے، تو یعنی یہ پھر میں نے ان کو بتایا نہیں، وہ بتا رہے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ سچے ہیں نہیں، بس وہ ہوتا ہے عامل جو کہتا ہے فلاں کو حاضر کرو، فلاں کو حاضر کرو، کوئی چیز دکھ رہا ہے بچے کو کہتا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ حاضرات میں خاموش ہو جاتے، اس طرح کوئی حاضرات بھی ہوتا نا کہ آپ خاموش ہو جاتے اور ساری کیفیت بچے پر خود کھل جاتی، وہ خود چیزیں بتاتا جاتا۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچے کیوں نہیں ہوتے؟ حاضرات جو حاضری میں اصل جو معقلات ہے وہ تو سچا ہوتا ہے، لیکن عموماً جب ہم حاضرات کرنے بیٹھتے ہیں تو وہاں علاقے جو آس پاس کے جو جنات ہوتے ہیں وہ حاضرات سے پہلے ہی آ جاتے ہیں، اس کو آنے نہیں دیتے۔ حقیقی جو معقل ہے اس کو جو آنے نہیں دیتے، تو اب وہ آ گیا، بھئی جن تو ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، اب وہ ٹکا کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور ہم بتا رہے ہیں بھئی فلاں چور ہے، ہاں فلاں نے یہ کیا۔ اسی طرح دفینہ کے حوالے سے بھی، دفینہ آپ یہ یقین جان لیجئے
دفینہ صرف اسی کو ہی مل سکتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب ہو اسی کو ہی یہ دفینہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جسے چاہے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے تو وہ دیوار گر رہی تھی اس کو بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اس کے نیچے دفینہ ہے اور وہ فلاں بچے ہیں وہ بڑے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اسی طرح یعنی یہ سمجھ لیں ایک مثال سے کہ دفینہ صرف اسی کو ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے جس کے حق میں بہتر ہو، تمام کے حق میں یہ دفینہ بہتر نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کوئی نکال بھی لینا تو وہ اس کے نسلوں کے لیے دشوار بن جاتا ہے اور ان سب کے لیے موت کا سبب وہی خزانہ اور وہی دفینہ بنتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ کم از کم حاضرات کے ذریعے تو اس طرح اپنا ایمان بھی خراب نہ کریں، اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں۔ ہاں جیسے سورہ جن ہے اس کے عمل سے کیا جاتا ہے، سورہ مزمل ہے یا کوئی دعا یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا عامل ہے جو ٹائٹ والا عامل تو وہ پتہ کر سکتا ہے۔ اس طرح پھر موکلات بھی آتے ہیں، ان صورتوں کے موکلات جو ان کے پیچھے ہے وہ آ کر پھر بتاتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں برابر، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں خود بھی مانتا ہوں، اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔